بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب راز زیارت کربلا۔ یہ کتاب مرجع اعلی جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ حاج سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہ سے زیارت امام حسین کے متعلق کیے گئے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں حضرت نے روایات محمد و آل محمد علیہم السلام کی روشنی میں زیارت کے اجر و ثواب کو ذکر فرمایا ہے اور زیارت کے دنیاوی اور اخروی فوائد کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ سرزمین کربلا کے فضائل، دریائے فرات کی فضیلت اور زائر امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بھی بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے خیام حسینی سے عرض خدمت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ عزا اور زیارت امام حسین، خصوصاً ویسے تو امام حسین کی زیارت جب بھی کی جائے وہ عمل اپنے اندر بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں انسان کو عظیم بناتا ہے، باوقار بناتا ہے، بلند مقام عطا کرتا ہے۔ لیکن جہاں تک ایام عزا میں امام حسین کی زیارت کی بات کی جائے تو خود ائمہ سے یہ باتیں نقل ہوئی ہیں کہ چاہے وہ اربعین ہو یا اس کے علاوہ روز عرفہ ہو، ان ایام میں امام حسین کی زیارت کا شرف بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی بہت زیادہ ثواب ہے، جیسا کہ عقل ثواب اگر بات کی جائے کہ کم سے کم کیا ثواب ہے، تو امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ اگر میں امام حسین کی زیارت کروں، بلکہ وہ پہلے تو مطلقاً سوال کرتا ہے کہ اگر میں کسی ائمہ کی زیارت کروں، چاہے وہ مولا کائنات ہوں، چاہے وہ امام حسین ہوں یا امام زین العابدین ہوں، ان کی زیارت کروں تو مجھے کیا ثواب ملے گا؟ مثال کے طور پر اگر میں ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کروں تو مجھے کیا اجر ملے گا؟ تو امام ارشاد فرماتے ہیں جنت۔ اور عزیزان گرامی، جو روایت ملتی ہے اس میں امام نے جب جنت کا لفظ استعمال کیا تو اس کے بعد واللہ کا بھی لفظ استعمال کیا، یعنی خدا کی قسم۔ یعنی جب جنت کہا تو ہو سکتا ہے سننے والے کے ذہن میں امام نے جب فوری طور پر جب کہہ دیا کہ جنت، تو سننے والا تھوڑا حیران ہو گیا ہو کہ زیارت کا ثواب جنت۔ تو امام نے اس کے فوراً بعد کہا واللہ، خدا کی قسم جنت ہے، تاکہ امام عظمت بتا سکیں کہ زیارت امام حسین کی عظمت کیا ہے۔ دیکھیے خدا نے قرآن میں بھی کئی مقامات پر قسم کھائی ہے۔ خدا قسم کھانے کا محتاج نہیں ہے کہ خدا قسم کھائے گا تبھی وہ بات صحیح ہوگی، لیکن خدا جب قسم کھاتا ہے قرآن میں بھی تو وہ بات کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے، بات کی عظمت کو بتانا چاہتا ہے۔ اب معصوم بھی یہاں پر اگر کہہ رہے ہیں کہ جنت ہے تو معصوم بتانا چاہتے ہیں کہ عظمت زیارت امام حسین کو سمجھو کہ عظمت زیارت امام حسین کیا ہے، بلکہ یہ عظمت امام حسین زیارت صرف ایسا نہیں ہے
کہ جنت واجب ہے، بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ انسان جو زیارت امام حسین کا ارادہ کرتا ہے اور اس زیارت سے مشرف ہوتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ روز محشر جب اللہ اس کو اجر دے گا تو ان اجر میں سے کچھ ایسے اجر بھی ہوں گے کہ جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ زیارت امام حسین کی وجہ سے خدا نے مجھے یہ اجر بھی عطا کیا، زیارت امام حسین کی وجہ سے خدا نے میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دیا، زیارت امام حسین کی وجہ سے خدا نے مجھے یہ عظیم مقام دیا۔ زیارت امام حسین اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس فانی دنیا سے جانے کے بعد اس کو امام حسین کے قریب اپنا گھر ملے، رہنے کی جگہ ملے، وہ بھی عام جگہ پہ نہیں بلکہ خدا کی جنت میں، تو اسے چاہیے ہے کہ امام حسین کی زیادہ سے زیادہ زیارت کرے، کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ جو جتنی امام حسین کی زیارت کرتا ہے وہ اتنا زیادہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اتنا زیادہ امام حسین کے قریب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا زیارت امام حسین کے بارے میں ہرگز یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ سال میں 1 مرتبہ زیارت کریے یا 2 مرتبہ زیارت کریے، بلکہ آپ جتنی مرتبہ بھی زیارت کر سکتے ہیں آپ امام حسین کی زیارت کیجئے۔ آپ سال میں 10 مرتبہ آ سکتے ہیں، آپ 10 مرتبہ امام حسین کی زیارت کے لیے آئیے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ امام حسین کی زیارت ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف امیروں کے لیے زیارت ہے، کوئی مالدار ہو اسی کے لیے یہ شرف ہے، بلکہ یہاں پر تو خدا نے امیری اور غریبی کو نہیں رکھا ہے، بلکہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ عظمت زیارت امام حسین اور خود اس زیارت سے مشرف ہونے والے زائر کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے چاہنے والے قرض لیں لیکن زیارت امام حسین کو ترک نہ کریں۔ امام کا یہ کہنا کہ قرض لیں اور زیارت امام حسین کریں، اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ زیارت امام حسین مخصوص نہیں کسی امیر سے۔ اگر آپ فقیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ قرضہ لیجئے اور زیارت ابا عبداللہ الحسین کی خدمت میں آئیے اور اس زیارت سے مشرف ہوئیے۔ اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس پاکیزہ سفر میں کسی سے قرض لیا تو تم یہ نہ سمجھنا کہ خدا تمہارے اس قرض کو ادا نہیں کرے گا، بلکہ تم اگر زیارت امام حسین کے لیے قرض لوگے تو یہ خدا وعدہ کرتا ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا اس قرض کو اپنے خزانے قدرت سے ادا کر دے گا۔ لہٰذا تمہارے رزق میں ولو کمی ہو لیکن تم نے زیارت کے لیے جو قرضہ لیا ہے تو خدا اس کے لیے تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے گا یہاں تک کہ تم اس قرض کو ادا کر لوگے۔ اور عزیزان گرامی، زیارت امام حسین اس عظیم عبادت کا نام ہے کہ جس کے لیے میں نے عرض کیا نا کہ فقیر ہو تو قرض لو، تو یہ برکت اتنی رکھتی ہے یہ زیارت کہ اگر آپ قرض لے کر آئے نا اس بارگاہ میں تو یقیناً آپ کا قرض تو ادا ہوگا، لیکن اس کے بعد یہ امام حسین کی بارگاہ ہے، یہاں پر آنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے تو یقیناً اس کے بعد آپ کو کبھی قرض لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد جو 1 مرتبہ دے دیتے ہیں اور اس بارگاہ سے جب 1 مرتبہ مل جاتا ہے تو انسان پھر کسی اور بارگاہ میں، کسی اور درگاہ میں، کسی اور کے در پر، کسی اور کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکانے کے لائق نہیں رہتا ہے، پھر ہمیشہ وہ تمام بارگاہوں میں اپنی نگاہوں کو اٹھا کے چلتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔